बरसात आज हमारे दिल में जो जज्बा है उसके लिए कोई आड़ नहीं बनने वाली है, मैं ऐसा समझता हूं। आज ईद का दिन है हिंदुस्तानियों के लिए। मुसलमान बकरीद मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं और बहुत सारी ईदें हैं जो हिंदू लोग मनाते हैं। इस हिंदुस्तान में हर मजहब का एक ईद है, वैसे ही सारे हिंदुस्तानियों के लिए जो ईद है वो आज इंडिपेंडेंस डे, आज का दिन है 15 अगस्त। तो इस ईद को मनाने में हम लोगों को ये बरसात जो है रुकावट नहीं बनना चाहिए। ईद का दिन इसलिए है, आज वो दिन है जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जिसकी सल्तनत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता, जिनकी सेना का डंका बज रहा था और जिनके पास असलह और बारूद की कोई कमी नहीं थी, एक बड़ी फौज थी, जालिम हुक्मरान थे, ऐसे तानाशाहों को इंसाफ पसंद लोगों ने इंसाफ के लिए, आजादी के लिए जब कमर कसा तो हम देखते हैं कि ऐसे जालिम और तानाशाह लोग इस देश से उनको अपना बोरिया बिस्तर निकालकर भागना पड़ा, इसलिए कि जो इंसाफ पसंद लोग हैं ऐसे जालिम और जाबिर और जो है लोगों पर जुल्म ढाने वाले और तानाशाह लोगों के बोरिया बिस्तर उठाकर भिजाने में मजबूर किए। इसलिए आज हमारे लिए ईद का दिन है। आज ईद का दिन इसलिए है कि हम लोग कभी प्रजा होते थे, राजा होता था। हम कौन थे? प्रजा थे। जब ये प्रजा जो है सिटीजन में, नागरिक में बदल गई और राजा को अपने राजपाट से निकालकर फेंक दिया गया और यहां पर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सॉवरेनिटी और जो है रिपब्लिक बोलकर हम लोग बोलते हैं, इनके बेस के ऊपर आवाम को यह दिया गया कि आप ही मालिक हैं। इस देश के अंदर इन वैल्यूज के ऊपर जो कानून बनाया गया, उस कानून में सबसे बेहतर, सबसे ऊंचा दर्जा नागरिक को दिया गया। हम एक जमाने में प्रजा थे, हम बोल नहीं सकते थे, हमारा हक हम मांग नहीं सकते थे और फ्रीडम स्पीच नहीं था और सेकुलरिज्म नहीं था और सोशलिज्म नहीं था, डेमोक्रेसी का नाम और निशान नहीं था। राजा जो बोलेगा वही कानून था। इस कानून को निकालकर हम बोल सकते हैं, हमारा हक मांग सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारे वोट के जरिए से हुकूमतों को बदला सकते हैं। ये ताकत को इस दिन हमने हासिल किया, इसलिए आज हमारे लिए ईद का दिन है। तो ये ईद का दिन हम लोगों को आज जो 2-3 जनरेशन के बाद में हम लोगों को आजादी का असल माना और मतलब आज अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, हर नौजवान का एक ख्वाब है कि वो वेल सेटल होना है, वेल सेटल होना है, उसका एक ख्वाब है। उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखिए, यही आजादी के मतवालों ने अपने जान के नजराने पेश किए, शहीद हुए और सारी जिंदगी आजादी के अंदर, जंग के अंदर, आजादी के जंग के अंदर अपनी पूरी जिंदगी को लगा दिया। क्या वो वेल सेटल नहीं थे? क्या अब्दुल कलाम वेल सेटल नहीं थे? अल्लामा इकबाल वेल सेटल नहीं थे? नेहरू जी वेल सेटल नहीं थे? गांधी जी वेल सेटल नहीं थे? वो तमाम लोग वेल सेटल थे, लेकिन वेल सेटल होने के बाद भी उनका ये ख्वाब कि हमको आजादी मिलना है, तो आप सोच सकते हैं कि वेल सेटल से भी ऊपर है आजादी। तो उन्होंने पूरे 500 साल, जब पुर्तगीज आए हैं इंडिया को वास्को डी गामा की सूरत में 1498 में, जब से कुंज अली मरकार जो सामुद्री राजा के समुद्री कमांडर थे, वहां से जो शुरू होती है हमारी आजादी की जंग 1947 अगस्त 15 को आकर खत्म होती है। इस दौरान बहुत सारे आजादी के मतवालों ने अपनी जान दी, टीपू सुल्तान ने अपनी जान दी। एक ऐसा बादशाह है जो हिंदुस्तान के अंदर कोई बादशाह हिंदुस्तान की जो आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में जान नहीं दिया, अकेला बादशाह है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसके बाद अपनी जान दिए हैं।
بھگت سنگھ ہے, اشفاق اللہ خان ہے, ایسے بہت ساری جو ہے اس کی ایک لسٹ ہے, انہوں نے جان دی. یہ 500-600 سال کی ایک لمبی مدت کے بعد میں ہم لوگوں کو یہاں پر بولنے کی آزادی, حقوق کو مانگنے کی آزادی, یہ آزادی کے لیے ہی وہ لوگوں نے کوشش کیا, اس کا نتیجہ ہے آج ہم لوگ 15 اگست منا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, آج ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ آ کر کچھ تقریر کریں گے اور جو ہے ہاسٹنگ کریں گے ہمارے فلیگ کو اور کچھ تقریر کر کر ہم لوگ چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہے. آج اگر ہم لوگ دیکھیں گے, جس طرح سے میں نے کہا راجا سے مکتی کا دن آج ہے, لیکن آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ راجا کی صورت بدل کر مودی ہمارے اوپر شاسن کر رہا ہے راجا کی طرح. وہ بولے گا ہم سنیں گے, وہ بولے گا کہ ہم لوگ نہیں بولنا ہے تو ہم لوگوں کو نہیں بولنا ہے, وہ بولے گا کہ ہم لوگوں کو بولنا ہے تو ہم لوگوں کو بولنا ہے, وہ بولے گا کہ ہم لوگوں کو خاموش ہونا ہے تو ہم لوگوں کو خاموش ہونا ہے, ورنہ سیڈیشن چارج لگایا جائے گا. تو آج جس طرح ایک زمانے میں راجا ہوا کرتا تھا جس کی حکومت ہوتی تھی, اسی طرح آج یہ ڈیموکریسی کنٹری کے اندر ہم لوگ پرجا نہیں ہیں, ہم ناگرک ہیں, سٹیزنز ہیں. ہمارے ووٹوں سے یہ لوگ سत्ता میں آئے ہیں, لیکن سत्ता میں جانے کے بعد میں یہ لوگ راجا بن بیٹھے ہیں اور تمام حقوق جو عوام کو ملنے چاہیے تھے ان تمام حقوق کو روک کر رکھے ہیں. تو ایسے جو ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر سत्ता حاصل کر کر راجا بنا ہے, ایسے راجاؤں کو پھر ہم لوگ تخت سے نیچے اتارنے کے لیے پھر ایک آزادی کی جو ہے ہم لوگوں کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. تو آج آپ دیکھیے, چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ کانگریس ہو, وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ 500 سال کے اندر جن لوگوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے ان لوگوں کے کارناموں کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ سنائیں. کیوں؟ کیونکہ ہر سत्ता میں آنے والا چاہتا ہے کہ وہ آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے بارے میں آج اگرچہ انڈیا کی عوام پڑھے گی, ان کے جذبات کو, ان کی سوچ کو اور ان کے سٹرگل کو, ان کی محنت کو, جدوجہد کو اور ان کی جانیں انہوں نے جس طرح سے خوشی خوشی اس ہندوستان کے لیے, اس دیش کے لیے قربان کی, اگر وہ چیزیں ہم لوگ پڑھ لیں تو آج مودی راجا نہیں بن سکتا. اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے قربانیوں کے قصے ہم لوگ نہیں پڑھیں. بڑے منصوبے کے تحت آزادی کے جو متوالے ہیں, اپنے جانوں کی جنہوں نے نذرانے پیش کیے, ان لوگوں کے واقعات کو اس ہندوستان کی مٹی کے اندر دفن کیا گیا ہے. آج ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ بھگت سنگھ کے بارے میں پڑھے, ہر نوجوان کو چاہیے وہ اشفاق اللہ خان کے بارے میں پڑھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو انگریزی حکومت کے جو تاناشاہی تھی, جو ظلم اور زبردستی تھی, جن کے خلاف انہوں نے جس جذبے کے ساتھ میں, جس جرأت کے ساتھ میں, جس ہمت کے ساتھ میں اور جس طرح سر پر کفن باندھ کر وہ میدان میں لڑے ہیں, اسی طرح آج ہر نوجوان بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان بننے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم لوگوں کو ان لوگوں کے تمام زندگی سوانح بایوگرافی ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ آج جو ظالم اور جابر بادشاہ ہے, انہوں نے جس طرح سے ظالم اور جابر بادشاہوں کے خلاف میں لڑ کر اس دیش کو آزادی دلائی, اسی طرح آج ہمارے ووٹوں سے آئی ہوئی سत्ता آج عوام کو غلام بنانا چاہتی ہے. تو اس غلام بنانے کے پرکریا کے خلاف میں ہم لوگوں کو میدان میں آ کر لڑنا ہے اور کھڑے ہونا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو آج کا دن خوشی کے دن کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا دن ہے, کیونکہ آج ہم صرف گاندھی جی کے بارے میں, بھگت سنگھ کے بارے میں, اشفاق اللہ خان کے بارے میں چند باتیں بول کر جانے کا دن نہیں ہے, بلکہ آج کا دن ہم ان لوگوں کی زندگی کو پڑھ کر ہر نوجوان کو اشفاق اللہ خان اور بھگت سنگھ کو بننے کا دل کے اندر ایک چنگاری جلانے کا دن ہے. اس لیے آج صرف ایک اسپیچ نہیں ہونا چاہیے. یہاں جتنے نوجوان کھڑے ہیں اور جتنے نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کا جو خوشی کا دن ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارا دیش کو ساورنٹی, ڈیموکریسی, سیکولرزم, ریپبلک اور سوشل بیس کے اوپر جو بنایا گیا ہے. ابھی ہمارے جو
یہاں کے پاپولر فرنٹ کے ذمہ دار ادریس بھائی جو بول رہے تھے کہ راجیانگم کو ہم لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اس راجیانگم کو بچانے کے لیے ہر نوجوان کو اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ آج کا دن صرف ایک ایونٹ کے طور پر نہیں ہونا ہے، بلکہ آج کا دن ہمارے زندگی میں ان لوگوں کی سوچ کو لانے کا دن ہونا چاہیے، اور انہوں نے کس طرح قربانیاں دیے ہیں اسی طرح ہم آگے چل کر میدان میں قربانی دینے کے لیے دل کے اندر ایک مضبوط ارادہ لینے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر ہم لوگوں کو اسی طرح میدان میں اتر کر قربانی دینے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آج ہم لوگ جو عید منا رہے ہیں، اس کے اندر وہ 500 سال کے اندر جس کسی نے بھی ہمارے اس دیش کو آزادی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور محنتیں کی، مشقتیں کی اور جیل گئے، ان تمام لوگوں کو، ان تمام شہداء کو، ان تمام آزادی کے متوالوں کو آج ہم عزت سے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہی جذبہ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔